الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگ کثرت کے ساتھ وہ مسئلہ فون کر کے معلوم کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ ویڈیو بنا کر اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت اگر کی جائے تو نماز فاسد ہوگی یا فاسد نہیں ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تراویح کی نماز میں یا کسی بھی نماز کے اندر قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نماز فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان نؤم الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم لوگوں کی امامت کریں مصحف میں یعنی قرآن میں، اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع کیا کہ ہماری امامت نہ کرے مگر بالغ۔ تو اس روایت سے بات پتہ چلی ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے نماز کے اندر، کسی بھی نماز کے اندر، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور فاسد ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے گا تو اس صورت کے اندر تلقی بالخارج پایا جائے گا، یعنی نماز کے دوران خارج سے ایک چیز کا حاصل کرنا پایا جائے گا، اور نماز کے دوران خارج سے کسی چیز کے حاصل کرنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی حافظ قرآن کریم سنا رہا ہو اور وہ اچانک کہیں بھول جائے، اور ایک ایسا آدمی جو اس کی اقتداء نہیں کر رہا ہے وہ نماز سے خارج کھڑا ہوا ہے، وہ اسے لقمہ دے دے اور وہ حافظ اس لقمے کو لے لے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تلقی بالخارج کیا ہے۔ تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو دیکھ کر تراویح میں سنائے گا تو اس میں تلقی بالخارج پائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر اس کے اندر بہت حکمت بھی ہے۔ اگر تراویح کے اندر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو اس سے قرآن کریم کے ضائع ہونے کا خوف ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حفاظ جو قرآن کریم پر محنت کرتے ہیں رمضان المبارک میں یا پورے سال، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں تراویح سنانی ہے، اس وجہ سے وہ قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب اگر اس بات کی گنجائش دے دی گئی کہ دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا جائز ہے تو حفاظ محنت کرنا ختم کر دیں گے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ سینوں سے قرآن کریم ختم ہو جائے گا اور سینوں میں قرآن کریم محفوظ نہیں رہے گا۔ تو خطرہ ہے کہ قرآن کریم اس سے ضائع نہ ہو جائے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ چرچ میں دیکھیں تو چرچ میں پادری جو ہے وہ جب بائبل کی تلاوت کرتا ہے تو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اور تمام کرسچن جو ہیں وہ پیچھے سب بستہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز کے اندر بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ امام قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرے تو بالکل ایسا محسوس ہوگا جیسے چرچ کے اندر بائبل کی تلاوت ہو رہی ہے، تو گویا اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک اثر سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ اثر یہ ہے کہ فقد کان لعائشہ رضی اللہ عنہا غلام یؤمھا من المصحف فی رمضان، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک خادم تھا جو
ان کی امامت کرتا تھا رمضان المبارک میں قرآن سے۔ تو اس روایت سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ قرآن کریم دیکھ کر تراویح میں پڑھنا جائز ہے، تو اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس روایت کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو خادم تھے وہ حافظ تھے اور وہ بغیر قرآن کریم دیکھے تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جب 4 رکعت پر وہ بیٹھتے تھے تو برابر میں جو قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو کھول کر تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد بند کر کے پھر دوبارہ اگلی 4 رکعتیں پڑھاتے تھے، اور پھر جب 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے تو پھر قرآن کریم دیکھ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو اس اثر کی یہ تشریح کی گئی۔ تو اس اثر کا یہ مطلب نکالنا کہ تراویح کے اندر قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔